बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान मौजूद हैं। मैं तो ज़ाहिर सी बात है कि हम आसान कर देते हैं, आसान एग्जांपल दे देते हैं कि आप ये सामने जो कंप्यूटर है इसके ऊपर बैठे हो और आप वेदर रिपोर्ट चेक कर रहे हो। मुझे ये पता है कि आप वेदर रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उस वेदर रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, लेकिन उस वेदर रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप भागते भागते छत पे जाएं और छत पे जाके आपके जो अभी ताज़ा धुले हुए कपड़े लटके हुए हैं आप उनको समेट के नीचे ले आए, या जो खुश्क कपड़े हैं उनको फौरी फौरी नीचे ले आए। वहां पर कोई अशिया जो पड़ी हुई है उनको आप ढक दें, ढांप दें, करें जो आप तैयारी कर रहे होंगे। उससे मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कि इसने जो रिपोर्ट पढ़ी है ना उसमें किसी तूफान की पेशगोई है। यानी वेदर रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इसको जाके ऊपर जाके इतनी फायर फाइटिंग करनी पड़ी। जब आप डिप्लॉय करते हैं 6 महीने के लिए अचानक से फौज इस फौरन मुलाकात के बाद, तो जाहिर है कि इमरान खान का फर्स्ट मैसेज एक्सचेंज हुआ है ना विद द पार्टी थ्रू हिज सिस्टर। अपनी बहन के जरिए पहला पैगाम पहुंचाया गया है पार्टी को। तो इसका मतलब यह है कि उसके फौरन बाद अगर कोई तैयारी तेज की गई है, 6 महीने के लिए फौज को आर्टिकल 245 के तहत बुलाकर तैनात कर दिया गया है, हसास मकामात की सिक्योरिटी जो है वो सुपुर्द कर दी गई है उनके, तो इसका मतलब यह है कि जो पैगाम है उस पैगाम में रुख जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी का है, होना हो अडियाला जेल का हो सकता है कि ये जो लॉन्ग मार्च का रुख है ये अडियाला जेल की तरफ हो। लिहाजा ये इंफॉर्मेशन, ये अब अंदाजे की बात है, इट इज नॉट इंफॉर्मेशन, वंस अगेन इट इज नॉट इंफॉर्मेशन, ये अंदाजे की बात है कि जब आप रावलपिंडी में फौज तैनात करने के लिए 6 माह की मंजूरी ले तो रहे आपके हैं, पास ये तला है कि ये जफापिंडी आ रहे हैं ना कि इस्लामाबाद जा रहे हैं। दैट इज अ पॉसिबिलिटी जिसकी वजह से आपको ये लगता है। दूसरा, ये जो अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम है, ये खबर है जो भी उन्होंने लिखा है जिसका टाइटल है कि इमरान नहीं, ये जनाब ये लीड सी अखबार की कल मेन सुर्खी थी, शह सुर्खी। हाँ, ढील का या ढील का इम्कान सिफर। अब एक तो ये हो सकता है कि हुकूमत को थोड़ा सा दिलासा देना, बहुत ज्यादा पैनिक कर गई हुकूमत, ये सारी सूरत हाल होगी। एक बात तो तय, देखें जो सूरत हाल थी, पीटीआई रिचार्ज हुई है। पीटीआई का वर्कर जो है, आप देखें कि इस तमाम वक्त के दौरान कितनी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की प्रेजेंस थी। कई कई हजार, कई कई लाख लोग मुख्तलिफ लाइव स्ट्रीम्स को बैक वक्त जो है वो देख रहे थे। पूरा पीटीआई का वो जो एकदम, जैसे कहते हैं कि जो कुछ लोग हालात से थोड़ा सा मायूस हो गए थे, कुछ लोग कह रहे थे कि अब कुछ नहीं होना, ये जो रिचार्ज किया गया है इसके पीछे यानी कि कोई ना कोई तो मकसद होगा ना। हो सकता है कि जितने अंदाजे लगाए जा रहे हैं ये सारे अंदाजे गलत हों और आखिर में अंदाजा कुछ और ही निकले, चाहे वो ऐवान सदर के हवाले से अंदाजे लगाए जा रहे हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म के हवाले से अंदाजे लगाए जा रहे हैं, चाहे वो मोहसिन नकवी के हवाले से, चाहे वो इमरान खान के बन्नी गाला मुंतकिल होने के हवाले से, चाहे वो 28वें आईनी तरमीम के। एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चल जाएगा कि इन थियरीज में से कोई दुरुस्त है या कोई एक नई चीज बिल्कुल ही पटारे से डिफरेंट कौमी हुकूमत टाइप निकल आती है जिस पे कोई इतनी ज्यादा बात नहीं हुई, इम्कान जो है वो जाहिर किया गया। ये जो गुफ्तगू की है, अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि एक अहम और बाखबर जरिए ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए किसी भी तरह की डील या ढील के इम्कान, नीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान इख्तलाफात की रिपोर्ट्स को कतई तौर पर मुस्तरद करते हुए दोनों इम्कानात को सिफर करार दिया है। सियासी और हुकूमती सतह पर होने वाली पेशरफ पर गहरी नजर रखने वाले इस जरिए ने दोनों सूरतों के इम्कान को सिफर करार दिया। ये देखें, ये 2 दिन पुरानी अब बात हो गई असल में अंसार अब्बासी साहब की, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा सकती। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ इनकी बात को। अब कुछ लोग ना असल में मुख्तलिफ यानी अपनी वैल्यू खो देते हैं, अपनी बात की अहमियत खो देते हैं बार बार बात करके। पहले क्या कहा करते थे अंसार अब्बासी साहब? पहले ये कहा करते थे कि जनाब वो हमारे दोस्त शायर थे, तो वो जब वो कहते थे गज़ल सुनाओ, जब हम सुना रहे होते थे ना तो वो इस दौरान पूरा गैर हाजिर दिमागी के साथ सोचते रहते थे कि मैंने इसके बाद ना अपनी गज़ल कौन सी सुनानी है। तो हमें बड़ी तकलीफ होती थी कि यार मेरी गज़ल तो ध्यान से सुनो, तुम अपनी बात में क्या लेना। तो अब बार बार जब हम मोबाइल में लग जाते हैं ना आप, तो मुझे भी ये वाली फीलिंग आती है। आगे 2 चीजें जो हमने करनी है, जिनका तज़किरा करना है, तो वो मुझे लगता है कि यार इंटरेक्टिव जो है ना वो हो नहीं रहा। अच्छा मैं ना बात कर रहा था अंसार अब्बासी साहब की, कि अंसार अब्बासी साहब जो हैं उनका मसला ये है कि पहले वो एक बयानिया बनाते रहे कि जी डील तो होनी नहीं है। जैसे ही इमरान खान की हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात हुई
تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ آج سے تھوڑی ہے، یہ تو مہینوں سے بات چل رہی تھی اور یہ اس کے نتیجے میں ہوا ہے، یعنی کہ یہ ڈیل ہوئی ہے، یہ خالی ہاسپٹل نہیں وہ جا رہے، یہ ڈیل ہوئی ہے۔ جیسے ہی پتا چلا کہ وہ تو واپس اڈیالہ چلے گئے ہیں، تو اگلے دن اخبار میں شہ سرخی لگی ہوئی تھی کہ نہ ڈیل نہ ڈھیل۔ تو دیکھیں جب ہونا ہے نا ایک چیز کو، تو سارے اندازے غلط ہو جائیں گے، ساری پیشگوئیاں غلط ہو جائیں گی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ہاں بڑی شدید نفرت ہے، اسی نوعیت کے لوگ اس وقت نواز شریف کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے کہ نواز شریف کا تو اب راستہ بالکل واپسی کا ہے ہی نہیں، آپ کوئی امکان نہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر کچھ سرٹن نہیں ہے۔ وہ ہمارے باخبر حلقے جو ہمیں آج ایک بات کہتے ہیں نا، کل کو جب کچھ اور ہو جائے گا تو اس کے حق میں دلائل گھڑنا شروع کر دیں گے۔ بالکل اب یہ بتائیں کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ عدالت لگے گی، ابھی کاز لسٹ وغیرہ کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی، توہین عدالت کی درخواست بھی ہے اور نظر ثانی کی درخواست بھی ہے، بینچ کا ایک آرڈر بھی موجود ہے جس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ عدالت جو ہے اس کی طرف سے دوبارہ کہا جائے کہ آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں اور بتا دیا جائے، اور عمران خان کو شفا انٹرنیشنل لے جانے، اور جس طرح فیصلے میں کہا گیا کہ ان کے ٹیسٹ اور ٹریٹمنٹ ایک میڈیکل بورڈ جس میں یہ ڈاکٹرز موجود ہوں، بہن بھی موجود ہوں، فیصل سلطان بھی موجود ہوں، وہ سب کیا جائے، کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں عیسیٰ کے صاحب، پہلے تو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے نا کہ جو پہلے ہوا عدالت میں وہ کسی ارینجمنٹ کے تحت ہوا یا عدالت نے اپنے طور پر کیا۔ ٹھیک ہے، یہ دو رائے ہیں نا۔ ایک رائے ہے کہ نہیں یار، میڈیکل رپورٹ بنی تھی وہ ایسے اتفاقاً نہیں بن گئی تھی، اتنی طاقتور رپورٹ جو عمران خان کو فیور کر رہی ہو۔ اس کے بعد بینچ بنا، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ بینچ جو ہے وہ اس نوعیت کا بنے جس کو ہمارے صدیق جان کہتے ہیں آزاد ججوں پر مشتمل بینچ۔ تو آزاد ججوں پر مشتمل بینچ بن جائے، اگرچہ اس میں نعیم اختر افغان صاحب بھی شامل تھے، حالانکہ ان کے بارے میں ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد جج نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے آزاد جج کے طور پر فیصلہ دیا اس دن۔ تو پہلے تو آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا نا کہ آزاد جج جو ہیں انہوں نے وہ خود بخود یہ بینچ تشکیل پا گیا یا کسی خاص وجہ سے طے پایا۔ تو اگر تو یہ ایک پروسیجر کے تحت ہوا کہ سپریم کورٹ کا ایک پروسیجر ہے، ایک بینچ بن گیا، رینڈم بینچ بن گیا، اس رینڈم بینچ نے اپنے سامنے آنے والی چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ سنا دیا، پھر تو پہلے دن سے، اور آپ بھی، ہم نے اکٹھے بھی اس موضوع پہ گفتگو کی، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیصلہ بہرحال اس بینچ نے اس صفحے پہ، اس رپورٹ پہ کیا ہے جو میڈیکل رپورٹ آئی تھی، جو عمران خان کی کس نے جمع کرائی، انتظامیہ سے وہاں سے آئی ہے نا۔ اس میں وہ نہ لکھا ہوتا تو سپریم کورٹ کیا اپنے تئیں کہتی کہ نہیں جناب آپ کی ہم رپورٹ پہ اعتبار نہیں کرتے، اصل میں ایسا نہیں ہے، اصل میں ویسا۔ لیکن پھر بھی بینچ کا بننا تو امپورٹنٹ ہے نا۔ دیکھیں یہ تو سالہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں نا، بینچ بنتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بینچ کی کنسٹرکشن کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے نا۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوا کہ جج نے اپنی اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے 7 رکنی بینچ بنایا کہ دیکھو 13 میں سے 7 میرے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، بینچ بنا کے انہوں نے ایک بینچ بنا کے اپنی اسٹرینتھ شو کر کے ہلکا سا فیصلہ دیا، اور مہینوں کے لیے پھر انہوں نے اس کیس کو ٹال دیا، صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ بھائی اس کی اسٹرینتھ میرے پاس ہے۔ تو بینچ کی کنسٹرکشن سے یہ پتہ تو چل جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، اگر تو وہ ارینجمنٹ، اگر اب دونوں صورتیں، اگر تو یہ بینچ ارینجمنٹ کے تحت بنا اور سارا کچھ اس کے تحت ہوا، تو پھر تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ارینجمنٹ ابھی باقی ہے یا وہ ارینجمنٹ ختم ہو چکی ہے۔ تو اس صورت میں تو آپ یہ امکان بھی ظاہر کر سکتے ہیں کہ یہ مہینوں کے لیے یا ہفتوں کے لیے کم از کم ٹل جائے گا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی سپریم کورٹ کے آزاد ججوں پر مشتمل آزاد طریقے سے فیصلہ کر رہا ہے، تو پھر میں نون لیگ کے لیے مشکلات دیکھ رہا ہوں۔ مشکلات آپ نے تیور بھی دیکھے ہیں، سب کچھ دیکھا ہے، آپ بتائیں نا کہ جو حکومت نے پلی لیا، میں صرف آپ کو ایک جج کی، میں آپ کو ایک جج کی سنا دوں، آپ نے مجھے وہ نہیں نکالنے دی، میں آپ کو زبان نہیں بتا دینا پڑھ کے کیا آپ سنائیں گے۔ لی ہے کہ بھائی حکومت نے کہا ہے کہ آپ نے تو تجاوز کیا ہے، کیا یہ تمام جو فیسلٹیز ہیں جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں عمران خان کو، کیا یہ پاکستان کے ہر قیدی کو حاصل ہیں؟ اور انہوں نے اپنی پلی بتائی ہے کہ یہ معاملات ہوئے ہیں۔ تو کیا وہ بینچ جس کے آپ نے ریمارکس بھی سنے ہیں، اس کو اس پہ مختلف پہلوؤں پہ بات کرتے ہوئے سنا ہے، اس وقت جو گورنمنٹ نے، ایڈوکیٹ جنرل نے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے پلی لی تھی، اس کو سنا ہے، اس کی بنیاد پہ آپ کے خیال میں یہ بینچ کیسے؟ میں آپ کو نعیم اختر افغان صاحب کا بتا دیتا ہوں نا، باقی تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا۔ نعیم اختر افغان صاحب کو جب سرکاری وکلاء نے کہا، انہوں نے کہا کہ جناب اس پر ہمارا آپ پوائنٹ نوٹ کر لیں، پہلے جو دوران سماعت انہوں نے کہا کہ جی نوٹس کریں، آپ ہمیں نوٹس کریں، ہم اس پر جواب دیں گے اور پھر آپ اس کا فیصلہ کریں، آج جلد بازی میں نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں یہ جیل انتظامیہ، انہوں نے کہا کہ جیل انتظامیہ تو خیر آئی نہیں تھی، جو سرکاری وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس کیا ہوا ہے،
ایڈوکیٹ جنرل آئے ہوئے ہیں, وہ نوٹس پر آئے ہیں, ہم ان کو سن کے فیصلہ کر دیتے ہیں. یعنی انہوں نے ان کی اس فرمائش کو رد کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس کیا تھا, وہ آئے ہوئے ہیں, ہم ان کی بات سن کے فیصلہ کر دیتے ہیں. تو یہ تو نعیم اختر افغان صاحب کا تھا کہ وہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے اس حوالے سے کوئی بات. تو اور ججز بالکل انہوں نے کوئی سخت بات نہیں کی, سخت لہجہ نہیں تھا, بہت ہی نرم لہجہ تھا, بہت دھیمے دھیمے بول رہے تھے, جیسے شاہد وحید صاحب کان لگا کے یوں کر کے سننا پڑتا تھا, اور بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ کیا. اور وہ جو سوالات سارے وہ اٹھاتے رہے کہ اچھا تو اس کے پھر ایکسپینسز کون لے گا, اچھا تو یہ بتائیں کہ کیا اگر ان کو سرکاری ہاسپٹل میں لے جائیں تو وہاں یہ علاج کیوں نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر پوری فیسلٹیز نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا اچھا, تو وہ سوالات اٹھاتے رہے بڑے دھیمے انداز میں. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صرف کوئی, وہ ہم نے ثاقب نثار والا دور بھی دیکھا ہوا ہے اور اس کا قاضی فائز والا بھی دیکھا ہوا ہے. وہ جو ایک طوفان ہوتا تھا عدالت کے اندر, شور شرابہ, چنگاڑنا اور شور مچانا, ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور ایسی کوئی بات نہیں تھی. ججز نے فائنلی کچھ آن گراؤنڈ تیاریوں کے حوالے سے ظاہر ہے کہ وہ جو ہم نے جہاں سے ویڈیو کا آغاز کیا تھا کہ عظمیٰ خان صاحبہ پیغام لے کے آئی ہیں, تو ابھی 35 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن, اس میں کون کون سے مرحلے آنے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تو اسٹریٹ موومنٹ والی چیز جو ہے سہیل آفریدی صاحب چلا رہے ہیں, لیکن انتظامی طور پر بھی بہت ساری چیزیں اب شروع ہو جائیں گی. اگر آپ نے 27 تاریخ کا لانگ مارچ کرنا ہے تو ابھی سے آپ کو کمیٹیاں بنانی پڑیں گی. ابھی سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پنجاب کو کون لیڈ کرے گا, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ سندھ کو کون لیڈ کرے گا, آپ کو اپنی کمیٹیوں کو متحرک کرنا پڑے گا, آئی ایس ایف کی ذمہ داریاں لگانی پڑیں گی, جو کہ ابھی تک نہیں ہوا. اچھا, پھر آپ کو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی ساری, پھر انتظامات کرنے پڑتے ہیں, گاڑیاں, بسیں. ٹھیک ہے, جب علی مین گنڈا پور صاحب لے کر آئے تھے تو اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ بسیں ارینج کرنی پڑی تھیں, ہائیسٹ وینز جو ہوتی ہیں وہ ارینج کرنی پڑی تھی, گاڑیوں کا ارینجمنٹ ہوتا ہے, کھانے کا ارینجمنٹ ہوتا ہے. یہ سارا کچھ میرا خیال ہے ابھی سے شروع کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے جو ہے وہ فنڈز چاہیے ہوں گے, فنڈز اکٹھے کرنے پڑیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو آج سے میرا خیال ہے شروع کرنی پڑیں گی, اس کی اناؤنسمنٹس کرنی پڑیں گی, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو ایک ایسے مرحلے میں داخل کرنا پڑے گا جس کو ایگزیکیوشن آپ کہتے ہیں. صحیح, اور ایگزیکیوشن کے دوران ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملات کہاں ہیں. فی الوقت جو فائر فائٹنگ ہے یا جو حکومت کی تیاری ہے وہ راولپنڈی فوکسڈ ہے, وہ اسلام آباد فوکسڈ نظر نہیں آ رہی. اسلام آباد میں شاید انہوں نے صرف اس قانون پہ رلائے کرنا ہے جو عرفان صدیقی صاحب نے آخر میں جو کہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے, آپ آ نہیں سکتے, آپ وینیو اور وہ لمبا شرائط نامہ اور یہ سارا کچھ ہوگا, اور جگہ مختص ہوگی اور فلاں ہوگی, سنگجانی ہوگا یا کوئی اور جگہ ہوگی, میرے گھر کے قریب ہوگا یا آپ کے گھر کے قریب ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ معاملات ہونے ہیں. تو دیز آر دی ڈیٹیلز. مجھے رسد اللہ خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.